ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ کی جانب سے تمام ناظرین، سامعین اور تمام چاہنے والوں کو محبت بھرا سلام ہو۔ ہمارا یہ سیشن، ہماری یہ گفتگو بڑے اچھے انداز سے، احسن انداز سے چل رہی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے 2024 میں کیا پایا کیا کھویا۔ 2024 ہم نے بڑے بہترین انداز سے گزارا، اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جو معاملات بھی ہوں اللہ کی جانب ہی سوچتے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق روزی کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ 3 جنوری بروز جمعرات 2024 کو ہماری لخت جگر، ہماری پیاری بیٹی ماہ جبین اس دنیا فانی سے، دار فنا سے دار بقا کی طرف عازم سفر ہوئی۔ ہمارے گھر کی رونق کہ جس کے دم سے ہمارے گھر میں چہچہاہٹ تھی، ہمارے گھر میں رونقیں تھیں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹیاں عطا کیں، اور وہ 5ویں نمبر پہ تھی۔ تو 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا فضل ہے، شکر ہے اللہ کا۔ میں آج کا موضوع ایک تو یہ ہے کہ 2024 میں کیا کھویا کیا پایا، اس کے ساتھ ہی بیٹیوں کی اہمیت کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج کے اس جدید دور کے اندر کہ جہاں انسان کو ہر چیز میسر ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز عطا کی ہے، اس دور میں بھی اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو تو وہ عجیب سا محسوس کرتا ہے، وہ بیٹی اس کو عجیب سی لگتی ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے لاہور کے ایک ہسپتال سے خبر آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 2 یا 3 بیٹی دی، تو وہ دل برداشتہ ہو کر خاتون اس نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ارشادات کو دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ اس کی اچھے انداز سے پرورش کرے، تو اللہ رب العالمین کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ بظاہر یہ انسان دیکھتا ہے، الفاظ پہ غور کرتا ہے، معانی پہ غور کرتا ہے، لیکن جو حضور نے ارشاد فرما دیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے صحابہ کرام دعا کرتے رہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور تھے، تو ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ جہاں جنت میں صحابہ کرام ساتھ چاہنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجائیں کریں، عرض گزار ہوں، وہاں حضور بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو بیٹیوں کی اچھے انداز سے پرورش کرے گا وہ بندہ اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ تو بیٹیوں کی کتنی عظیم خوشخبری ہے، کتنی پیاری خوشخبری ہے، لیکن قرآن ہمیں اسی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، زمانے جاہلیت میں جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، وہ عجیب سا محسوس کرتے، ان کے چہروں پہ بل آ جاتے، ان کے چہرے مرجھا جاتے۔ تو جب بیٹوں کی خوشخبری دی جاتی تو چہرے کھلکھلا اٹھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ بیٹی کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو جہاں ہم بیٹوں کے لیے خوش ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کے لیے اس سے زیادہ خوش ہوا کریں۔ اور یہ تجربے شدہ بات ہے کہ جب کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے، ابا جی کا انتقال ہو جائے، والد صاحب کا انتقال ہو جائے، تو بیٹے کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، جائیداد کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، جائیداد کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم بے سہارا ہو گئی ہیں، ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلی ہو گئی ہیں، ہم ابا جی کس کو کہہ کے بلائیں گی، کس کے پاس آئیں گی۔
تو بیٹیاں بڑی عظیم بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جن بچیوں کی تربیت اچھے انداز سے کی جائے، قرآن و سنت کے مطابق کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی جائے، وہ اپنے والدین کی عزت کو بلند کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اب جب کسی کو کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی پہنچے تو اگلا دلاسا دیتا ہے، اور پریشانی کے اندر دلاسا دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ پریشانی کے اندر اپنے ہوتے ہیں جو کام آتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ صبر ہوتا ہے، جب کسی کا اپنا چلا جائے تو کہنے والے تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کو صبر کرنا کتنا بڑا لگتا ہے، اس وقت پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر وہ صبر کرنا۔ اسی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہلی گھڑی میں صبر کرے اللہ رب العالمین اس کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو 2024 ہمارا اس انداز سے گزرا کہ 3 جنوری کو ہی ہماری لخت جگر، ہماری بیٹی ہمیں داغ مفارقت دے گئی، لیکن ہم اس بات پہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا تھا، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ سال گزر چکا، 2024 گزر چکا، 2025 شروع ہے، تو ان 2025 کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، بقیہ جو زندگی ہماری ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں گزاریں۔ اگر کوئی رشتہ دار، دوست، احباب کوئی ناراض ہیں تو جہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں چاہیے وہاں ہم اللہ کی بھی مانیں۔ جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں۔ جس طرح ہم خود رب سے اس امید کے ساتھ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ رب معاف کرنے والا ہے، اسی طرح ہمیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو معاف کر دینا چاہیے، چونکہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ جس طرح ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ ہم غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، تو میرے بھائی آپ غلط بات کو برداشت نہیں کرتے تو پھر کیا صحیح بات برداشت کی جاتی ہے؟ برداشت وہی کیا جاتا ہے جو غلط ہو۔ صحیح بات تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، برداشت وہی کی جاتی ہے جو غلط بات ہو۔ تو اپنا ظرف وسیع رکھیں، اپنے ذہن کو وسعت دیں، اپنے دل کے اندر وسعت جگہ دیں، اپنے دل کو نرم کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کے ترجمے پر غور کریں۔ قرآن ہمیں بار بار یہی کہتا ہے، قرآن ہمیں بار بار یہی سمجھاتا ہے کہ معاف کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جو اچھے عمل کرتا ہے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو کسی کو معاف کر دینا کوئی برا عمل نہیں ہے بلکہ اچھا عمل ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاف کر دینے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو بروز قیامت مجھ سے لے لینا۔ ہم ایک ذرہ، ایک ٹکڑے زمین کی خاطر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی کی خاطر ہم سالوں ایک دوسرے سے بات کرنا برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو منہ لگانا برداشت نہیں کرتے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، وہی رشتہ دار جن کو ہم ساری زندگی منہ نہیں لگایا، وہی رشتہ دار ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہی رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، وہی تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔